السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 92 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ جب اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ وہ جو سامنے پہاڑ موجود ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، ورنہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پر فرمائی اور وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی تاب نہ لا سکے اور آپ پر گشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا، فرعونیوں کے جو زیورات تمہارے پاس ہیں وہ سب تم میرے حوالے کر دو، میں ان سب کو ملا کر تمہاری خاطر ایک خدا تیار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد سامری نے ان تمام زیورات کو پگھلا کر اس سے ایک بچھڑے کا بت تیار کیا۔ اس کے بعد اس نے اس بچھڑے پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نیچے کی مٹی کو چھڑکا، جس کی وجہ سے وہ بچڑا جسے سامری نے سونے اور چاندی کو پگھال کر بنایا تھا وہ گائے کی طرح ڈکار لینے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اس بات کی خبر دی۔ موسیٰ علیہ السلام غیظ و غضب میں بھرے ہوئے بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے اور آپ نے سامری کو اس بات پر ڈانٹا کہ تو نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور بنی اسرائیل کو تو نے گناہ کے راستے پر ڈال دیا۔ آپ نے سامری سے کہا کہ جا، آج کے بعد تجھے کوئی نہ چھو سکے گا۔ اس کے بعد سامری کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو سامری کو تیز بخار آ جاتا اور وہ ہاتھ لگانے والا بھی تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو کھینچا اور آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کیا تھا لیکن آپ ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس پر ہارون علیہ السلام نے یہ کہا، میں اکیلا تھا اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بنی اسرائیل تمہاری غیر موجودگی میں مجھے قتل نہ کر دے، یہی وجہ ہے کہ میں انہیں روک نہ سکا۔ اپنے بھائی کی ان باتوں کو سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ کم ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے آگے کے واقعات سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اب تم اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ توبہ کرنے والوں نے اسی طرح توبہ کی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، بلا امتیاز ہر ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ہر قاتل و مقتول نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کر کے اس کا خون بہایا، اور ہڈیوں کو ریتی سے برادہ کر کے جلا دیا اور خاکستر پانی میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچڑے کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ سونے چاندی کی دھات سے بنا ہوا اس کا جسم گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا، اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ ریتی سے اس کا برادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جسم دھات سے گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل نہیں ہوا، لیکن یہ دلیل اس لیے ضعیف ہے کہ دھات کا ہی برادہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ریتی سے ہڈی کا برادہ بھی کیا جاتا ہے۔ پہلے کے مفسرین کے مطابق صحیح یہی ہے کہ وہ بچڑا دھات سے گوشت اور ہڈی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ، اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے اسے دریا میں بہائیں گے، اپنے ظاہر الفاظ کے ساتھ پہلے کے مفسرین کے قول کی تائید کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پشیمانی کے بعد بھی کجروی۔ بچڑے کی پوجا کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کے غصہ کرنے کے بعد یہ لوگ بہت پشیمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنی قوم کے بہترین افراد کو ساتھ لے کر طور پر آ جائیں تاکہ وہ تمام قوم کی طرف سے بچڑے کی پوجا کے جرم کی معافی طلب کریں۔ آپ ان کو جب ساتھ لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اپنے رب تعالیٰ سے سوال کرو یہاں تک کہ ہم بھی اس کا کلام سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا تو اسے قبول کر لیا گیا۔ جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے تو ستون کی شکل میں بادل نمودار ہوا جس نے تمام پہاڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے قریب ہوئے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب تعالیٰ سے کلام کیا تو آپ کی پیشانی سے ایک نور چمکنے لگا، انسانوں سے کوئی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہوا تو بادل کو اٹھا لیا گیا۔ قوم نے کہا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہیں دیکھ لیں گے۔ تو ان کو بجلی کی کڑک نے اپنی گرفت میں لے لیا اور سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے اور عرض کیا، اے اللہ، بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے لایا تھا تاکہ ان کی توبہ کے قبول ہونے پر میرے گواہ بنے۔ اب میں ان کی طرف واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی ایک بھی جب نہیں ہوگا تو وہ میرے متعلق کیا خیال کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو لوٹا دیا۔ خیال رہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے طور پر گئے اس وقت 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے، پھر واپس لوٹنے پر قوم بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد لے کر گئے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ پہلے ان آدمیوں کو لے کر گئے تھے، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر کے توبہ کی، یا توبہ کے واقعے کے بعد لے کر گئے۔ رہا یہ امر کے بعض آیات قرآنی کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد دنیاوی حیات حاصل نہیں ہوتی۔ ان آیات میں اسی عادت الہیہ کا قانون عام کا بیان ہے، لیکن خرق عادت بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور بعض امور کا قانون خاص کے تحت ہونا قرآن و حدیث سے واضح ہے، اس لیے یہاں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی دنیاوی مدتیں امر الہی میں باقی ہوں اور بطور سزا معصیت یا کسی دوسری حکمت کی وجہ سے ان پر موت طاری کی گئی ہو، ان لوگوں کو مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے، اور جن لوگوں کی دنیاوی مدتیں امر الہی میں پوری ہو چکی ہوں ان کو دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی ہے۔
قوم کا احکام خداوندی ماننے سے انکار۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک اور اشد ترین بغاوت اور سرکشی کا ذکر فرمایا، وہ یہ کہ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے خود ہی مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب آنی چاہیے جس کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں اور ان احکام کی روشنی میں فلاح و بھلائی کی راہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لے کر آئے، اس میں ان کی طبعی سرکشی اور طغیانی کے لحاظ سے کچھ بھاری احکام بھی تھے، مگر ایسے نہیں جو ناقابل عمل ہوں، بلکہ ان کی حالت اور حکمت الہیہ کے عین مطابق تھے۔ بنی اسرائیل نے صرف بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پہاڑ کا ایک حصہ ان پر اٹھا لیا اور ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس پر ان سے پختہ عہد لیا گیا، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی فساد کو خوب اچھی طرح ظاہر کرنے اور انہیں رسوا کرنے کے لیے قرآن مجید میں الفاظ فاعنا کے ساتھ ان پر پہاڑ اٹھا لینے کا ذکر بار بار فرمایا۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں نے یہاں سے مراد زلزلہ لیا ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے تو مجازی لینا جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ رفعنا اور 1 مرتبہ ناتقنا ذکر کیا گیا۔ اگر آیت کریمہ میں یہی مشہور وہ معنی مراد نہ لیے جائیں تو قرآن پاک میں اس واقعے میں تینوں جگہ لفظ رفعنا بے معنی ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ صرف پہاڑ کا بلند ہونا معنی مراد نہیں، اس لیے کہ پہاڑ تو پیدائشی طور پر بلند ہی ہیں۔ یہی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پر سائبان کی طرح بلند کیا گیا۔ یہی معنی نتقنا کا بھی صحیح ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑ کر بلند کر دیا۔ یہی تفسیر متقدمین مفسرین اکرام کی ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو علماء متقدمین علماء اکرام اسلام کی تحقیقات کو پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ کی بے بنیاد کتابوں اور جدید نظریات پر اعتماد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ مادہ پرستی اور لا دینی افکار سے متاثر ہو کر محض عقل ناتمام اور ناقص تجربات پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، جن کی نظر میں علماء متقدمین اور اسلاف کی تحقیقات کوئی وقت نہیں رکھتی، وہی لوگ کتاب و سنت کے نصوص میں غلط تعویلیں کر کے خود بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا کا مصداق بن جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ پہاڑ کو اس جگہ سے اکھاڑ کر بلند کرنا اس لیے نہ تھا کہ توریت کے احکام ان سے جبراً منوائے جائیں، بلکہ محض ان کی اور طغیان کی وجہ سے تھا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا دین میں کوئی جبر نہیں سے کوئی تعارض نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے مزید واقعات زندگی رہی تو ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔